سورہ نساء اور سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 69 پانچواں پارہ ہے اور پانچویں پارے کے سورہ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 69. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. ومن يطع الله، اور جو شخص اطاعت کرے یعنی کہا مانے اللہ کا والرسول اور رسول کا، فاولئک تو یہی لوگ، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین وہ لوگ کون سے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین انبیاء میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے یعنی سچے لوگوں میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، بہت ہی اچھے رفیق ہیں، یعنی بہت ہی اچھا ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے ساتھ ملنا. ذالک الفضل من اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وکفی باللہ علیما اور اللہ کافی ہے جاننے والا. گزشتہ آیت مبارکہ میں اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اب اچھا، رسول اللہ کی نصیحت پر عمل کرنے کے پھر فائدے کیا؟ چار فائدے بتلائے یہاں پر. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے حق میں بہتر ہے. دوسرا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا یہ زیادہ ثابت قدم رہنے والے. اور وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ کے رسول کی نصیحت پر یہ جب عمل کریں گے تو ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر بھی عطا فرمائیں گے. اور چوتھا فائدہ یہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم ان کو ہدایت والا راستہ عطا کریں گے، یعنی ہدایت یافتہ یہ لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. یہ چار فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر، ان کی نصائح پر عمل کرنے کے چار فائدے بتلائے گئے تھے. آج کے سبق میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا ماننے کے مزید کیا فائدے ہیں. مزید کیا فائدے ہیں؟ تو کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اصل میں اللہ کے رسول کی اطاعت یہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت یہ حقیقت میں اطاعت اللہ کی ہے. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں چار فائدے، چار انعامات بتلائے گئے جو میں نے عرض کیے کہ یہ ان کے حق میں بہتر بھی ہے، ان کا ایمان بھی خوب پختہ ہوگا، محقق ہو جائے گا، ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اجر بھی ملے گا اور ان کو راہ ہدایت بھی ملے گا، یعنی سیدھے راستے پر یہ لوگ ہوں گے. پھر آج کے سبق میں اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداروں کے لیے ایک خاص بشارت ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ایک خاص وعدہ ان کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ جو ضروری احکام میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہوں گے اور فرمانبرداری کریں گے، یہ لوگ اگرچہ فضائل اور کمالات میں مرتبہ کمال کو تو نہ پہنچے ہوں گے، مگر بسبب اطاعت خدا اور رسول ان کو جنت میں کاملین یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی معیت اور مرافقت نصیب ہوگی. باوجود اپنے کمتر درجے کے جنت میں ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوگی اور زیارت سے مشرف بھی ہوتے رہیں گے. یعنی یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو پھر جنت میں ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اب آدمی سوچ لے کہ میں اپنا حشر کس کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں؟
میں اپنا حشر صالحین کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا تعلق صالحین کے ساتھ رکھنا پڑے گا. میں اپنا تعلق صدیقین کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا تعلق صدیقین کے ساتھ رکھنا پڑے گا، سچے لوگوں کے ساتھ رکھنا پڑے گا. جھوٹے لوگوں سے مجھے پھر بچنا پڑے گا، جھوٹی محفلوں سے بچنا پڑے گا. اور اگر میں اپنا تعلق اپنا حشر ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا پھر برے لوگوں سے ہو تو پھر ٹھیک ہے، برے لوگوں سے پھر میں اپنا واسطہ رکھوں، ان سے اپنا تعلق، ان سے اٹھنا بیٹھنا رکھوں. تو اس آیت میں ایک طرف تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، دوسری طرف یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنا تعلق بھی آپ دیکھو کہ کن کے ساتھ ہے میرا تعلق، کیونکہ تعلق کی وجہ سے بھی کل قیامت کے دن انسان حسرت اور افسوس کرے گا. سورہ فرقان میں ہے کہ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، انسان افسوس کرے گا قیامت کے دن کہ ہائے کاش میں فلانے کے ساتھ دوستی نہ رکھتا، فلانے کے ساتھ دوستی نہ رکھتا، اس کی دوستی نے مجھے برباد کر دیا. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے اللہ سے بہکا دیا اس کی دوستی نے. تو اس لیے اپنے معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے. اگر میرا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے، اللہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر تو اس پر مجھے خوش ہونا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر میرا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو اللہ کے سے بیدار ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی کی باتیں آتی ہیں، تو پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا، میرا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا. پھر وہاں پر میرا کیا بنے گا؟ تو ایک طرف اطاعت کی ترغیب دی گئی، دوسری طرف اپنے معاشرتی تبدیلی کی ترغیب دی گئی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاروں، بلکہ میں اپنے معاشرے کو بھی دیکھوں، میرے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو بھی دیکھوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ بولنا ہی چھوڑ دو، نہیں. میرا کام کیا ہے کہ جیسے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے اپنے ساتھ مشغول کر لیتا ہے. میرا دوست ہے، میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا چل ڈرامہ دیکھتے ہیں، میں نے اس کی بات مان لی اور میں نے ڈرامہ دیکھ لیا، خود اپنے آپ کو برباد کر دیا اس کی دوستی کی وجہ سے. تو بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں میں آؤں، میں اس کے کہا مانوں، میں اس کو اللہ کے راستے پر لاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس کو لاؤں. میری یہ کوشش ہو، میرا تعلق پھر اس سے اس بنا پر نہ ہو کہ میں اس کو دیکھ کر اس کے رنگ میں ڈروں گا، بلکہ میرا تعلق اس کے ساتھ اس بنا پر ہو، اس طریقے سے ہو کہ وہ مجھے دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے گا. اور ان آیتوں کا شان نزول بھی ہے. دیکھو نا، اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کے ساتھ دوستی اچھی ہے، ان کے ساتھ وہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ اگر تمہاری دوستی ہے، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو یہ بہترین ہے، یہ اچھی ہے، یہ دوستی ہونی چاہیے، اس دوستی کا فائدہ ہوگا تمہیں. بہترین، اور بہتری کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. اور اللہ تعالیٰ نے آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، کتنا بڑا کہ اللہ والوں کے ساتھ دوستی ہونا بھی اللہ کا فضل ہے، کہ اللہ والوں کے ساتھ دوستی کا نصیب ہونا، حفاظ کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنی زندگی اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، ان سے دوستی ہونا بھی گویا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ سب اللہ جانتے ہیں، یہ سب اللہ جانتے ہیں. اور ان آیتوں کا ایک خاص شان نزول بھی ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں ہماری جانوں اور اولاد سے بھی پیارے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جب کبھی آپ گھر میں جاتے ہیں تو ہم گھر میں جاتے ہیں تو آپ یاد آتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتے صبر نہیں آتا ہمیں. اتنی محبت، اتنی اطاعت میں زندگی گزار رہے تھے. تو کہا کہ جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتے ہمیں تو صبر نہیں آتا ہے، تو یہاں تو خدمت میں حاضر ہو کر ہم اپنا وہ ارمان پورا کر لیتے ہیں، اپنا وہ شوق پورا کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب آخرت کا خیال آتا ہے تو یہ دل سوچ کر دل بے چین ہو جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے، وہاں پر تو آپ کے درجات بہت بلند ہوں گے، آپ کے درجات بہت بلند ہوں گے، تو وہاں پر آپ کی معیت کیسی ثابت ہمیں ملے گی؟ تو دیکھو نا، ایک حدیث بھی آتی ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرے گا
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، ان کو توڑ رہے ہیں۔ من احیا سنتی فقد احب، جو سنت زندہ کرتا ہے وہ اللہ کا حقیقی عاشق یہ ہے، اصل میں عاشق یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ پھر قیامت، یہ نہیں کہ دنیا میں وہ بے جان رہا آخرت میں مجھے نہیں دیکھ سکے گا، نہیں، وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صرف کیا کرنا ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی۔ تو خیر صحابہ نے عرض کیا کہ وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ انہی صحابی میں سے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاعت کردہ غلام تھے۔ تو ان کا چہرہ تو اسی فکر میں زرد پڑ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو دریافت کیا، حضرت ثوبان نے عرض کیا رسول اللہ، نہ تو مجھے کوئی مرض ہے نہ تکلیف، مگر آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میرا اس وقت کیا حال ہوگا، اور مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر حضور کے دیکھے کیا گزرے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جن میں فرمانبردار اور اطاعتشار بندوں پر جو اللہ کا انعام اور فضل الہی ہوگا اس کو بیان کیا گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، ان کو بشارت اور یہ مجدہ سنایا گیا کہ مطیعین کو کثرت کی اطاعت سے کمال حاصل تو نہیں کر سکیں تو بھی جنت میں ان کو حضرات، ان مقبولین حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے کامل اور خاص انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان کی معیت اور رفاقت ان کو نصیب ہوگی۔ وہ درجات اور مراتب کا تو فرق تو ہوگا ظاہر ہے، لیکن ان کی معیت حاصل ہوگی، ان سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا خلاصہ۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔